اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ سوال اور جواب اور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ مہمان جو ہیں وہ چودھری شبیر علی ایڈوکیٹ، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے وہ۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ آج وہی اخلاقیات اور انسانیت، جس پہ ہم سیریل وائز چل رہے ہیں۔ پچھلا پروگرام تھا ہمارا، سب سے پہلی درس گیا وہ ماں کی گود، اس کے اوپر ہم نے کافی بات چیت کی، اور امید ہے عوام نے اس سے سبق بھی سیکھا ہوگا جو کچھ ہم نے کہا تھا۔ تو آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں کی گود کے بعد استاد اور اسکول کا درجہ آتا ہے، جہاں پہ بچہ اخلاق سیکھتا ہے اور انسانیت سیکھتا ہے۔ تو میں چودھری صاحب سے سوال کروں گا آج اسی حوالے سے کہ ایک بچہ ماں کی گود سے جب نکلتا ہے، اس درسگاہ سے باہر آتا ہے، تو ایک بڑی درسگاہ میں جاتا ہے، اور اس درسگاہ میں جب جاتا ہے بچہ تو سب سے پہلے والدین کے لیے جو پریشانی بنتی ہے وہ اس درسگاہ کی فیس اور اس درسگاہ کے اخراجات۔ اور میں یہاں پر ایک ضمن ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ان اخراجات کی وجہ سے کئی بچے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں اگر کہوں تو بچے جو ہیں وہ اس درسگاہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ خصوصی طور پر توجہ دے، اور جو پرائیویٹ ادارے بہت بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھیں کہ بچوں کو تعلیم دیں، تعلیم بیچے نہ۔ چودھری صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں کی درسگاہ کے بعد جب آپ اسکول کی درسگاہ کہتے ہیں وہاں تو تعلیم بک رہی ہے، تو یہ تو پھر امیر زیادہ ہی لے جائیں گے، غریب کیا کرے گا؟ مار صاحب، آپ نے سوال جو کیا ہے اس کی دو حصے ہیں میرے نزدیک۔ ایک حصہ تو آپ نے یہ کر دیا کہ جو اخراجات ہیں اسکول کے وہ افورڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور کون افورڈ کرتا ہے اور کون افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں جو اخلاقیات ہے یا انسانیت ہے اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ چودھری صاحب، ہم اسکول سے سٹارٹ کریں گے ابھی۔ بہرحال اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی سارے ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے سارے، ٹھیک ہے وہ، لیکن سٹیپ ٹو سٹیپ اگر دیکھیں گے تینوں انسٹیٹیوشن وہ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے ایک تو اخراجات کے حوالے سے، اخراجات ہمارا سب جو ہے نا اس کے ریلیٹڈ تو ہمارے بڑا ہی کلیئر چیزیں ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر طرح کی کیپیسٹی کے لیے ایجوکیشن ادارے موجود ہیں۔ وہ تو بڑے کلیئر ہے کہ اگر کوئی بندہ فیس 1,000 دینا چاہتا ہے وہ بھی اسکول موجود ہے، اگر کوئی بندہ 10,000 فیس افورڈ کر سکتا ہے وہ بھی اسکول موجود ہے، اگر کوئی بندہ لاکھ روپے پر منتھ کی فیس پے کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ایجوکیشن اسکول موجود ہے۔ اب اسکولز میں جو ایجوکیشن ہے اس کا معیار وہ ایک اگلا ٹاپک ہے، یا اگلی وہ ایک سٹیپ ہو جاتا ہے کہ ایجوکیشن پیسے خرچ کر کے، ایکسپینسز ماں باپ کر کے، تو اس کے بعد کیا ان کو معیاری ایجوکیشن بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی تربیت بھی ان کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میرے نزدیک مار صاحب جو سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو قوم جن کی تعداد آپ کی یہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایسے آپ سمجھ لیں کہ اگر دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اور دنیا میں 2.5 ارب آبادی مسلمان ہے، اور صرف 50 لاکھ آبادی کا جو قوم ہے وہ اس وقت دنیا پر رول کر رہی ہے۔ اور مار صاحب سر آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا سکول ہے۔ جو 50 لاکھ آبادی والی قوم پوری دنیا پر رول کر رہی ہے، جو سائنسی ایجادات میں دنیا میں 1 نمبر پر ہیں، جو لوگ اس وقت اکانومی وائز دنیا میں 1 نمبر پہ ہیں، جو ہر لحاظ پہ 1 نمبر پہ آج، جن کا پوری دنیا میں آج 190 ملکوں کے اوپر جن کا پورا تسلط ہے، ان کی رولنگ کا سب سے بڑا فیکٹر یہ سکول ہے۔ وہاں صرف ایجوکیشن نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی بچے کو ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے سکول وزٹ کریں اگر اجازت ملے تو
آپ دیکھو جا کے کہ وہ جو بچہ پریپ کا ہے یا 1 کا ہے 2 کا ہے، اس کا مار صاحب سوئمنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ویپن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا سائنسی ایجادات کے ساتھ تعلق کیا ہے، لیکن وہاں پہ پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سر کہ آج وہ 50 لاکھ کی آبادی پوری دنیا پر سرور کر رہی ہے۔ تو یہ اگر کوئی کہہ دے کہ اسکول کا رول نہیں ہے یا ایجوکیشن کا معیار جیسا بھی ہو چل جائے گا، یا وہ یہ کہے کہ تربیت اسکول میں نہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے سر۔ آپ کو اسکولز کے جتنے بھی آپ کے لوگ اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر پہ جتنے بھی اسکول ہیں، سب کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ اگر ایز اے بینگ اے مسلم ہم نے دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے قرآن کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق تحقیق کے ساتھ، سائنسی ایجادات کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ قرآن پاک پہ جب کائنات کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ میری کائنات، اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ تحقیق کرو، اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ سر وجہ ہے ایجوکیشن کا معیار اور ایجوکیشن کا جو وہاں تربیت ہے، وہاں پہ جو اخلاقیات ہے، وہاں پہ جو انسانیت ہے، اس سے قومیں بڑھتی ہیں، اس سے آگے جو ہے وہ ایک معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ رول کرتا ہے، وہ معاشرہ اسلام کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے تعلیم کی افادیت پہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اس میں کوئی مطلب انکار نہیں ہے۔ اصل میں نے جو سوال کیا تھا نا، آپ اس سے تھوڑا سا اوپر چلے گئے۔ بنیادی درس گاہ کی بات جب ہوتی ہے نا تو وہ بات ہوتی ہے پہلی جماعت کی، دوسری کی، تیسری کی۔ اب بیچ میں پریپ بھی آ گئی، نرسری بھی آ گئی، یہ سب پیسے کے چکر ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے جب اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تو ہم کچی اور پھر پکی اور پھر شاباش آگے ہمارے اخلاق، ہماری برداشت، ہمارے اندر انسانیت آج کے بچوں سے زیادہ کیوں ہے؟ سر وجہ یہ ہے کہ جو ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کے دور میں یا جو ہمارا بچپن تھا اس دور میں سر یہ جو موبائل کا مس یوز، یہ ٹی وی ڈرامے، یہ سوشل میڈیا، یہ اس کی جو مطلب ایک سائیڈ افیکٹس ہیں ان چیزوں کے، یہ نہیں تھے سر۔ وہاں پہ ایک تربیت تھی ماں باپ کا، پھر اسکول میں ایک ٹیچر جو تھے وہ اس لحاظ سے بڑا وہ کوآپریٹو تھے بچوں کے ساتھ کہ وہ بچوں کو اس طرف راغب کرتے تھے، ان چیزوں کی طرف۔ وہ آج سے اگر آپ 30 سال پہلے چلے جائیں تو یہ چیزیں آپ کو ہر مطلب وہ ایجوکیشن بے شک کم تھی لیکن لوگ زیادہ سیکھتے تھے جو اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ زیادہ عمل کرتے تھے اور ان سے عمل کروایا جاتا تھا۔ ماں باپ کراتے تھے، ٹیچرز کراتے تھے، اخلاقیات تھی، اور وہی آپ کا ٹاپک کہ انسانیت بھی تھی، اور وہی کہ تربیت بھی تھوڑی بہت تھی۔ لیکن آج وہ ساری کمی ہو گئی ہے۔ آج سر آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے ایجوکیشن کے نام پر، ٹھیک ہے سر، اور پھر اس کے بعد سر پیسہ اکٹھا ہونے کے بعد وہ ایک ڈھال کے طور پر ایجوکیشن کو ایک پروفیشن کے طور پہ وہ لے رہے ہیں ہر بندہ جو بھی ہے۔ اس کے اندر یہ چیزوں کی ساری کمی ہوگی نا، جو آپ بات کریں تربیت کی یا ایک انسان بنانے کی یا ایک تربیت یافتہ انسان بنانے کی، یہ ساری چیزوں کی کمی ہوگی۔ تو یہ فرق پڑ گیا اس میں اور آج کے اس ایجوکیشن سسٹم میں۔ شیخ صاحب ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا اصل میں کہنے کا مقصد جو تھا نا، جو سوال میرا تھا وہ آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو بچہ اسکول میں نہیں جائے گا، معاشی طور پہ، مالی طور پہ، جس بھی طریقے سے، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ اخلاقیات کیسے سیکھے گا، وہ انسانیت کیسے سیکھے گا؟ یہ میرا سوال، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین کہیں جائیے گا، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا اچھا چوائس صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، کہیں جائیے گا، ہم ملتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ۔ ذکی برائے قصور۔ جی خوش آمدید ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو سوال میں نے چوہدری صاحب سے چھوڑا تھا
चौधरी साहब मैं फिर सवाल दोहरा दूं अगर आप कहें तो, जी जी जिनके माली हालात बहुत खराब हैं, जिन वालदैन ने बच्चे के पैदा होने से चंद साल बाद ये सोच लिया कि अब मेरा ये एक बेटा हो गया और 2 बेटी हैं या 3 बेटी हैं या 2 बेटे हैं, अब ये मजदूरी करेंगे और हम खाएंगे, उनको कैसे आप स्कूल के अंदर ले जाएंगे? कैसे इंसानियत आएगी उनमें? कैसे अखलाकियात आएंगी? आपने अक्सर देखा होगा सड़कों चौराहों पे जो जानवरों को हाँक रहे होते हैं, जो भैंसों को बच्चे हाँक रहे होते हैं, उनके गुफ्तगू जो टॉक है उनका, उसका अंदाज क्या होता है? उसकी एक ही वजह ना कि वो स्कूल का दरवाजा नहीं क्रॉस कर सके। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस हुकूमत पंजाब बहुत कुछ दे रही है इन स्कूलों को, या तो आप उनको शायद पता नहीं, उसमें पैफ का इदारा भी है, दीगर इदारे भी हैं, वो तो फंडिंग हो रही है, बच्चों से उन्होंने कहा कि फीसें भी ना लें, तो क्यों नहीं ये मुआशरा आगे बढ़ रहा है? इस पे मार साहब मेरे ख्याल से जिन सोसाइटीज के अंदर जिन लोगों के ये मुआशी मसाइल हैं उनको भी इंडिविजुअल लेवल पर और यूनियन काउंसिल की सतह पर और जहां पे आप समझते हैं कि गांव की सतह पर जो गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। बेशक वो और भी चीज़ें मैनेज करने के लिए वो पटवारियों से मुख्तलिफ मतलब गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होता है आपको पता है वो ड्यूटियाँ लगा लेते हैं मुख्तलिफ इदारों की, महकमा सेहत की लगा देते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि उनको मोटिवेट करें, उनको कन्विंस करें माँ बाप को। और जैसे आपने बात की है कि फंडिंग भी हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पर फंडिंग हो रही है, मतलब नेशनल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी। और हमारे साथ इसके साथ ऐड और कर लें और साथ आपको पता है यूएनओ का एक जो है ना पूरी फंडिंग है एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि आप एजुकेट करें अपने लोगों को जितना किधर जा रहा है फंड? लेकिन वो फंड सर वो उसका यूज तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो किधर है और गवर्नमेंट क्यों उसमें फेलियर है, क्यों वो प्रॉपर आगे नहीं पहुंच सकता, या प्रॉपर बच्चों हर बच्चा जो है वो एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा, या जो माली हालात हैं जिन लोगों के खराब, तो उनके बच्चों को इंश्योर करें हर सूरत में गवर्नमेंट लेवल पर जिस तरह भी पॉसिबल हो कि वो उनको हर सूरत में स्कूल गोइंग करें और उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। लेकिन इसमें सर ये है कि ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो वालिदैन कहते हैं जी क्या स्कोप है हमारा बच्चों का, जब नौकरी ढूंढेंगे तो फिर ये रुल जाएंगे अपनी फाइलें लेके अपने सर्टिफिकेट लेके। तो सर ये भी एक जेल बना हुआ है सर। ये एक बहुत बड़ा अलमी है ठीक है, कि जो बच्चा तालीम हासिल करता है या वालिदैन कराते हैं उनका ज़हन में यही होता अच्छा है हमारी कि ये पढ़ के तो सर अपना नौकरी करेगा, सर ये सर करेगा। सर मैं हमारा जो मौजू है ना, हमारा जो टॉपिक है, हमारा ये है कि बच्चे में अखलाकियात कैसे आएंगी और वो कैसे इंसान बनेगा और अच्छी एक मुआशरे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मैं इसमें ना चौधरी साहब एक बात ज़िम्मन करना चाहता हूँ। अब जो स्कूलों के उस्ताद हैं जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, जो भी स्कूलों को चला रहे हैं हम उनको भी इज्जत करते हैं। हमारा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं, हमारा आज का जो प्रोग्राम है इसमें बेसिक मकसद ये है कि वो जो बच्चे जो तालीम से महरूम है और तालीम के स्कूलों से बाहर है, उनकी इंसानियत और उनकी अखलाकियात तब आएंगी जब वो इन दर्सगाहों में आएंगे। और ये किसी का हम वो नहीं कर रहे कि कोई बंदा कहे कि जी हमारे खिलाफ प्रोग्राम जी किया, जी इन्होंने पैफ का जिक्र किया है। पैफ जाने और स्कूल जाने, जी हमारा सिर्फ मकसद ये है कि बच्चे स्कूल में आने चाहिए और बच्चों की तादाद में इजाफा होना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा जो बिल्कुल एक तबाही की तरफ जा जी चुका है जी जी इसमें बेहतरी आ सके। और मैं इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, और ये बड़ी एक लंबी हमारी इस पे बहस जाएगी। अभी मेरा ख्याल इसके ऊपर एक एपिसोड नहीं, दो जी और जी होंगे। ऐसे ही ऐसे ये बड़ा तो लंबा चौधरी साहब देखिए ना, वालदैन को भी पता है कि बच्चा जब स्कूल से जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वालदैन को भी पहले ये ज़हन बनाना चाहिए कि हमने पहले बच्चे को इंसान बनाना है। ये मैं ठीक कह रहा जी हूँ? जी ऐसे ही है सर। वो तो बात आपने पिछले प्रोग्राम में जब की तो आपने कहा कि माँ वो गोद है जो बच्चे को वलीला बनाती है, बिल्कुल माँ वो गोद है जो उसको सुपर सलार बनाती है। बिल्कुल। तो माँ उसको दिलेर बनाती है, माँ उसको ईमानदार। और आप एक और मार साहब शायद एक हदीस है प्रॉपर वो मफहूम तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है उसका मफहूम ये है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو مسلمان بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، جو بھی آپ اتنے مطلب دیکھ رہے باپ سگریٹ پی رہا ہے بچہ بھی پی رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے سر کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں گے تو پھر وہ کرے گا، نہیں، جو ماں باپ کر رہا ہے بچے نے اس کو پک کرنا ہے سر، وہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں تو بچے خود بود آپ کو دیکھ کے نماز، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھو۔ صحیح۔ اچھا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے 5 وقت آپ نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو آپ ٹیل لگا کے دیکھ لیں، وہ پہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کبھی آپ کے ڈر سے پڑھ لیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ہماری زندگی کا تو مشاہدہ یہ سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو انسان بنانے کی طرف لے کے جاتے، پھر اس کے بعد اسکول اس کا رول پلے کرتا، تو یہ ہر بندے کا پارٹس ہے۔ پھر سر یہ نہیں کہ صرف وہ معاشرے کا بھی ایک سر رول ہے، گھر میں ماں باپ کا رول ہے سر، ماں کی گود کا رول ہے جو آپ نے بات کی، اس کے بعد اسکول کا رول ہے سر، اس کو انسان بنانے میں، اخلاقیات سکھانے میں، اس کے بعد سوسائٹی کا رول ہے سر۔ آپ نے سوسائٹی کا رول کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندے کی اٹریکشن ہے اور آپ نے اگر اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا آپ نے کوئی اس کے ساتھ غلط بات کی ہے تو وہ ایٹومیٹیکلی وہ غلط کی طرف راغب ہو جائے گا، یعنی کہ سوسائٹی کے ہر بندے کا کردار ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب ہر بندہ اپنے طور پہ پازیٹیو سوچے گا سر، اور ہر بندے کے اندر، اب دیکھیں سر ہم میچور ہو گئے، انسان ویسے مرنے تک سیکھتا ہے سر مار صاحب، لیکن پھر بھی چلو کم از کم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ایج میں جا کے ہم کافی میچور ہو جاتے ہیں، عقل ہماری پختہ ہو جاتی ہے، جو چیزیں ایک 20 سال کا بچہ ہے یا 25 سال کا بچہ ہے وہ ابھی وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتا ہوا جو ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں یا ہم ایکسپیریمنٹ میں ہمیں گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے انفرادی صحت میں جہاں بھی ہے نا اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور انسانیت یہی ہے، اخلاقیات بھی یہی ہے۔ اگر آپ سے تنگ ہے سر، اگر آپ سے کوئی تنگ ہے، جہاں آپ رہتے ہیں ہمسایہ تنگ ہے، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں کوئی تنگ ہے، یا آپ سے کوئی بھی مطلب کسی بھی لیول پہ کہیں بھی آپ کا اٹریکشن ہے کسی کے ساتھ اور وہ تنگ ہے بندہ، جی تو صرف پھر سر آپ جتنی مرضی وہ بات کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، میٹھی باتوں سے سر اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ سے کوئی بندہ تنگ نہیں ہوگا۔ تو یہ سر ہے وجہ جو ہمیں سب کو، ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، تبھی سر یہ جو آپ کا ٹاپک ہے جس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں تبھی اس کا فائدہ ہوگا، تبھی ایک سوسائٹی جو ہے پوری ایک اخلاقیات کے اوپر، انسانیت کے اوپر قائم ہوگی اور وہ جنت سر ہوگی۔ جج صاحب دیکھیں حکومت نے تو چائلڈ پروٹیکشن بھی بنا دی، جی اس طرح کے اور بھی ادارے کام، کئی NGO کام کر رہی ہیں، مگر پھر بھی بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی تھی پہلے، سب سے پہلے اسکول میں جو ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کسی اسکول کا وزٹ کر لیں گے۔ پہلے ہوتا تھا کہ بچے کے اسکول میں صبح وہ اسمبلی میں بچے کے ناخن چیک کیے جاتے تھے، بچہ نہا کے آیا کہ نہیں آیا، بچے کو انسان بنایا جاتا تھا، انسانیت سکھائی جاتی تھی کہ معاشرے میں رہنے کے لیے۔ ایسے بہرحال میں پھر مجھے اشارہ ہو رہا ہے وقفے کا، تو ناظرین ہم ملتے ہیں وقفے کے بعد، دوبارہ جائیے گا نہیں، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کی اور بچوں میں انسانی اقدار کیسے آئیں گے، بچوں کا اخلاق کیسے بڑھے گا، اس کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بچے تبھی بدتمیز ہوں گے جب وہ اسکولوں سے باہر رہیں گے، تو والدین کو اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا تاکہ ہم اس معاشرے کا حصہ بن سکے۔ تو ابھی ملتے ہیں وقفے کے بعد، کہیں جائیے گا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم
صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، خوش آمدید، ہم پھر حاضر ہیں وقفے کے بعد، اور میرا جو اگلا سوال ہے چوری صاحب سے وہ یہ ہے کہ اسکولوں کے باہر لکھ دیا گیا مار نہیں پیار۔ چوری صاحب، ہمارے وقت میں تو والدین کہتے تھے کہ ہڈی ہمیں دے دیں، چمڑی آپ رکھ لیں۔ ایسا کرنے سے کیا استاد کی عزت ختم نہیں ہوئی، جس نے بچے کو انسان بھی بنانا اور اخلاق بھی سکھانا ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ تو ویسے جو تشدد ہے یا مار ہے سر، اس سے تو کوئی میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روک لیں کسی کو غلط کام سے، مارنے سے۔ مطلب یہ ایک نیچر ہوتی ہے بچے کی، اور یہ ایک ایج ہوتی ہے سر۔ جیسے آپ کسی بچے کو روکیں گے نا کسی چیز سے، زبردستی بھی کریں گے، تو اس کے اندر تجسس پیدا ہوگا، اس کے اندر فردر یہ ایک نیچر ہے سر، تو وہ کرنے کی وہ کرے گا لازمی۔ وہی مثال ہے، جیسے اب وہ مثال پتہ نہیں اب یہاں صحیح ہوگی کہ نہیں، کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ نہیں گندم کھانی، تو پھر بھی انہوں نے جو ہے آدم علیہ السلام وہ تو اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کا نظام وہ ہے، تو غلطی انسان میں چلے ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بھائی جو مارنے والا معاملہ ہے نا، یا آپ شدت کریں، مارنے کا یہ ہوا تھا اصل میں، جو انہوں نے وزیر اعلیٰ اس وقت پرویز علیہ تھے، انہوں نے یہ لوگو یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا پنجاب میں، پنجاب گورنمنٹ کے تھرو، کہ مار نہیں پیار۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ کئی اسکولوں میں، مدرسوں میں بچوں پر تشدد کر کے نا ہڈیاں تک توڑ دیتے ٹیچر۔ تو یہ تو مار صاحب بالکل زیادتی ہوگی۔ ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، چھوٹی ایج میں ہے، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اور سر آپ پتہ کیا ہے، اب تو بچے آ گئے فاسٹ فوڈ والے، ان کو تو آپ ایک تھپڑ ماریں گے نا تو وہ شاید ان کا ایک چہرے کا ایک سائڈ دوسرے سائڈ پہ لگ جائے۔ اب وہ سر آپ جو مار کھاتے تھے نا ہم لوگ اس وقت، وہ مار کھانے والے آج کے بچے نہیں ہیں سر۔ چوری صاحب، وقت کے ساتھ سر آپ کو ہر چیز سر چینج کرنی پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ چوری صاحب؟ وہی بچہ جب ایک موٹر سائیکل مکینک کے پاس جا کے کام کرتا ہے، وہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، تب وہی بچہ ہے نا وہ برگر کھانے والا۔ سر وہ برگر والا نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے۔ غریب آدمی تو میں نا غریب کی بات کر رہا ہوں کہ غریب کو کیسے انسان بنایا جائے گا۔ غریب کو سر دیکھے، آپ نے بات کی تھی مار کی، مار نہیں پیار، تو اس کا میں نے جواب دیا آپ کو۔ اب جو آپ کا یہ ہے کہ غریب کو اسکول میں کیسے بھیجا جائے، وہ سر سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ بہتر نہیں کہ یہ نام رکھ دے تشدد نہیں پیار، وہ بھی سر مار تو ہونی چاہیے تھوڑی بہت ہی۔ اب سر جو ایڈوائزر ہیں، جو لوگ یہ بناتے ہیں ساری چیزیں، پیپر ورک کرتے ہیں، یہ تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کیوں، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں اس کے لوگ اس طرح کا کیا۔ لیکن سر پتہ ایشو کیا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بچہ کیوں نہیں اسکول جا رہا، ہمارا پرابلم ہے۔ میں نے وہی بات پہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سوسائٹی کا بھی رول ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے، بہت بڑا، گورنمنٹ کا بھی صحیح۔ اور پھر جیسے آپ کی یونین کونسل لیول پہ جو ہوتی ہے نا آپ کی آرگنائزیشنز یا این جی او جو آپ کہتے ہیں کام کر رہی ہیں، وہ سر زیادہ پیپر ورک ہے، اور وہ سارا ہے فنڈنگ کے چکر میں۔ اگر وہ فنڈنگ سے تھوڑا باہر آ جائے نا، صحیح انسانیت کی خدمت کریں، جو لوگ، جو ادارے، جو این جی اوز ایجوکیشن کے اوپر کام کرتی ہیں، وہ اگر صحیح اپنے موٹو کے مطابق، لوگوں کے مطابق کام شروع کر دینا، آپ یقین کریں کوئی غریب بچہ باہر نہیں رہے گا اسکول سے، ہر بچہ اسکول کے اندر ہوگا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ اگر ایک والد یا والدہ اگر نہیں نا افورڈ کر سکتے زیادہ فیسیں،
تو کم فیسوں والے اسکول بھی ہیں. اچھا ایک اور سر بات ہے, جو ایجوکیشن جو سرکاری گورنمنٹ ادارے ہیں نا, ایجوکیشن اسکولس ہیں, وہاں نسبتاً پرائیویٹ اسکول سے قابل لوگ ہیں سرکاری بالکل سرکاری ٹیچر, صحیح. کیونکہ سرکار نے ان لوگوں کو نوکری دینی ہوتی ہے جو ہائیلی کوالیفائڈ میرٹ پڑتا ہے. ٹرین لوگ. اچھا اب اس کے برعکس جہاں پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ کم سے کم سیلری دینی ہے, بے شک وہ ایجوکیشن وائز بالکل مطلب جو ہے نا انٹر پاس ہو, بے شک. تو سر یہ بات آپ کر رہے ہیں, اسکولوں والوں کا پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا سر یہ ایک روٹین میٹر ہے, اور یہ ایک سر دیکھیں کہ مطلب ایک سوسائٹی کا ایک المیہ ہے, ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, نہ ہمارا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں, ہر بندے کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرے ایجوکیشن کے اوپر. اور پھر ایجوکیشن کے اوپر جو آپ نے بات کی کہ صرف ایجوکیشن نہیں, اس کی اسکول میں تربیت, اس کی اسکول کے اندر اس کو پورا انسان بنانے کے لیے جو رول اسکول پلے کر سکتا ہے, ٹیچر پلے کر سکتا ہے, وہ کرے گا. یہ نہیں کہ جی ہم نے بس وہ کتاب کی حد تک رہنا ہے اور کتاب سے باہر نہیں نکلنا, کتابی کیڑا بنا دیا یا رٹا سسٹم بنا دیا. یہ ساری سر فیکٹر ہے, یہ بات ہر بندہ کرتا ہے, بے شک آپ چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ بات. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو سوچ ہونی ضروری ہے. ایجوکیشن جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جو سوسائٹی کے ہمارے لوگ ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو وہ بھی, اور جو این جی اوز ڈیل کر رہی ہیں ان کو بھی. ہر بندے کو صرف پازیٹیو سوچنا ہوگا کہ ہم نے سوسائٹی ڈیولپ کریں. تو سب ایک تو ہے نا والد, اصل والد ہوتا ہے, جو ایک استاد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی جی والد ایسے ہی ایسے درجہ ہے ایسے نا. ہی ایسے. تو روحانی والد ہونے کے ناطے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کے اوپر جان بوجھ کے استاد مارے گا اس کو؟ نہیں, جان بوجھ کے تو نہیں مارے گا, لیکن کم از کم اگر اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ یہ میں مار سے اس کو ٹھیک کر لوں گا, تو وہ کئی بچے مار سے بگڑ سکتے ہیں, ان کا وہ فردر کسی اور ٹریک پہ جا سکتے ہیں, یا وہ ڈر مار کے ڈر سے اسکول چھوڑ دیں, جو تھوڑا بہت وہ ان کو آنی ہے تعلیم وہ بھی نہ آئے. وہ میں نے پہلے کہا وہ تشدد ہے, مار کچھ اور ہے. جی جی. تشدد میں اور مار میں فرق, جو آپ نے ہڈیاں توڑ دیتے ہیں وہ تشدد ہے. مار, دیکھیں میری بات سنتے صاحب, اگر بچہ اسکول کام کر کے نہیں جائے گا تو استاد کے پاس کون سا میکنزم ہے جس سے وہ بچہ کو قائل کر سکے کہ کام کر کے آنا ہے؟ تھوڑا بہت استاد واقع ہے نا جی جی. کہ اس بچے کے اوپر اپنا پریشر رکھے, اس بچے کو ڈر ہو کہ میں اگر کل نہیں کام کر کے آؤں گا تو میرا استاد مجھے اسٹک کے ساتھ وہ 2-4 چھڑیاں لگائے گا. ایسا ہونا چاہیے ویسے کہ سر یہ ٹیچر کی اپنی ایک قابلیت ہے. ایک کلاس میں اگر 50 بچے ہیں نا, ہر بچے کی ابلٹی, اس کی کمپیٹنسی, اس کی قابلیت وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہر بندے کا, آپ دیکھو جتنی آبادی ہے ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہے, ہر بندے کا جو ہے وہ سمجھنے کی, سوچنے کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ 50 بچے ہیں, تو یہ اگر ٹیچر یہ سمجھے کہ میں نے 50 کے 50 کو برابر پہ سب کو قابل بنانا ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا سر. وہ تو ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو رکھ سکتا. ہاں نہیں, وہ باپ نہیں رکھ سکتا. تو یہ بات ہے, وہ اس کا یہ ہے کہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ سب سے کلاس میں ایک لو مائنڈ کا بچہ ہے, اس نے بھی چلنا ہے سر. چلو کم از کم وہ پوزیشن نہیں لے گا, پاس تو ہوگا نا سر, آگے چلے گا. تو اسی کے اوپر وہ تھا نا فلسفہ کہ آپ ان کو پروموٹ کریں بچے کو, اور اس کو تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھے. تو یہ چیز ہے سر, وہ ٹیچر کو ڈپینڈ کرتا ہے یا ادارے کی پالیسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, جو پالیسی بناتے ہیں وہ بچوں کے لیے, کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے تاکہ سارے بچے اپنے ایجوکیشن جو ہے وہ پراپر کنٹینیو رکھ سکیں. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں سر, اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ کلیکٹیولی ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, تبھی آپ ایک جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. ایک اچھی سوسائٹی, اچھی انسانیت سے, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے انسانوں کے ساتھ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ اس کا رول ہے سر, آپ کے اسکول کا, آپ کے ٹیچر کا, آپ کے گھر کا, آپ کے اپنا بھی, ہر بندے کا رول ہے سر. تو یہ مطلب اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں. اور اس کے بغیر ہم جس طرح ہم, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہم ایک طرح سے تباہ ہو چکے ہیں,
تو پھر ایک اور بھی المیہ ہے کہ جو ٹیلنٹ تھا، جو بڑی قابلیت تھی، وہ لوگ جو پہلے بات آپ نے کی تھی کہ مایوسی کی وجہ سے کہ پاکستان میں اسکوپ نہیں ایجوکیٹ وہ جاب جابس کا کا یا اپرچونٹیز نہیں ہے کمانے کی، تو اس کے اوپر کئی لوگ پھر موو کر کے یہاں سے مائیگریٹ کر گئے یا چلے گئے باہر. تو یہ چیزیں ساری سر اس کو ساتھ ساتھ رکھ کے چلانا پڑے گا، تو تبھی جا کے ہم ایک صحیح قوم بنیں گے اور صحیح ایک سوسائٹی قائم ہوگی سر. ہمارا جو پروگرام ہے نا آج کا، وہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور بڑی جلدی وقت گزر گیا ہے. یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں ابھی ایک اور ایپیسوڈ اس کے اوپر کریں گے. تو میں ناظرین جاتی جاتے آپ کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں، وہ میں نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے سرکار آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول دہرانے لگا ہوں. اللہ مجھے طاقت دے وہ قول دہرانے کی. آپ کا فرمان تھا کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر گور تک. مگر المیہ یہ ہے کہ ہم گود سے تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کون لوگ ہیں جو ہمیں تعلیم حاصل نہیں کرنے دے رہے. ان کو بھی خدا ہدایت دے. اور میں اس بات سے بھی میرا یہ مقصد نہیں کہ میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ غریبوں کے بچوں کے لیے بھی ایک کوٹا مختص کریں، تاکہ غریب کا بچہ بھی وہ پکوڑے بیچنے والی دکان پہ جانے کی بجائے ایک اچھے ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کرے اور اس روایت کو پیچھے واپس لائیں. جب وہ بچہ کہتا تھا کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، آج بچہ کیا کہتا ہے کہ میں فلاں ادارے کا پڑھا ہوں، فلاں ادارے کا پڑھا ہوں. اس کو خدا کے لیے اگر اس ملک کو، اس قوم کو آپ سے کچھ پیار، آپ اس سے کچھ پیار کرتے ہیں تو غریب کے بچوں کو بھی جینے دیں اور ان کو اپنے اداروں میں ان کا کوٹا مختص کریں اور وہاں پہ آ کے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو ناظرین اجازت دیجیے، پھر اسی دن اسی وقت اگلے پروگرام میں حاضر ہوگے اسی موضوع کے ساتھ کہ اسکولوں میں اگر بچوں کی تعلیم بہتر ہو جائے تو یہ معاشرہ بدل سکتا ہے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. بسم اللہ الرحمن